بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے حنا نام کی ایک عورت تھی۔ وہ بڑی زاہدہ تھی۔ ان کے شوہر کا نام عمران بن لاسان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ کہتے ہیں کہ اس حنا سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، نام اس کا اشعیا تھا۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیاہی تھی، اور بعض کہتے ہیں حنا کی بہن سے زکریا علیہ السلام کا بیاہ کیا تھا۔ غرض حنا علیہ السلام جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو بیت المقدس میں جا کے خدا کی بندگی میں مشغول ہوئی اور نظر کی، یا رب میرے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوگا میں نے تیری نظر کیا کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کرے اور تیری یاد میں رہے اور دنیا کا کوئی کام نہ کرے۔ لہٰذا قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہے، جب کہا عمران کی بیوی نے، نام اس کا حنا تھا، اے پروردگار میں نے نظر کی واسطے تیرے جو کچھ پیٹ میں ہے میرے آزاد کیا ہوا خدمت سے، بس قبول کر مجھ سے، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک کہتے ہیں اس امت میں یوں دستور تھا، بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ کی نظر کرتے، پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کاموں میں نہ لگاتے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے۔ بس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر کی حمل میں جو لڑکا پیدا کروں گی خدا کی نظر ہے۔ بعد 9 ماہ کے لڑکی پیدا ہوئی، تب مریم علیہ السلام اس کا نام رکھا۔ حنا کا دل ٹوٹ گیا، اس کا مطلب تھا کہ بیٹا ہو، بس بیٹی ہوئی۔ اس سے وہ ناخوش ہوئی کہ میری نظر پوری نہ ہوئی، کیونکہ لڑکی نظر کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس منہ آسمان طرف کر کے کہا، اے اللہ میں نے یہ لڑکی پیدا کی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ پیدا ہوا، اور نہیں ہے مرد مانند عورت کے، میں نے نام اس کا مریم رکھا، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ پس ندا آئی، اے حنا میں نے قبول کیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھایا اس کو، اچھی طرح بڑھانا اور سپرد کر اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ جب بیوی مریم 7 برس کی ہوئی، قابل خدمت ہوئی، تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیت المقدس میں زکریا علیہ السلام کے پاس لے گئے، سلام کیا اور کہا، اے نبی اللہ میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اسے مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی، اور جب لڑکی پیدا ہوئی میں نے مریم نام رکھا اور آپ کے پاس لائی ہوں کہ اس مسجد میں رہے اور اس کی خدمت کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے مصلیوں سے پوچھا، اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا؟ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا، میں اس کی خبرداری کروں گا۔ آخر سب نزاع ہوئی، کسی نے کہا کہ میرے حوالے اور کسی نے کہا مجھ کو دو۔ تب بات اس طرح ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آہنی جس سے تورات لکھی جاتی ہے، ایک لگن پانی بہر کے اس میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا نہ ڈوبے گا وہ شخص کفیل ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب ڈالنے لگے قلم اپنے کے کون پالے حضرت مریم علیہ السلام کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا خواب سنا تو لگے سب چاہنے کہ ہم پالیں حضرت مریم علیہ السلام کو۔ آخر فیصلہ اس پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم ڈوبا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کے، وہ اوپر اٹھا رہا، تب انہی کی طرف پالنا ٹھہرایا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کفیل ہوا مریم علیہ السلام کا حضرت زکریا علیہ السلام، اور قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے نبی اللہ اس لڑکی کو خدا نے آپ علیہ السلام ہی کے ذمے کیا پالنے کو۔ ان کی ماں نے خواب میں دیکھا، اگرچہ یہ لڑکی ہے اللہ نے اس کو نظر میں قبول کیا۔
सुभान अल्लाह। इसे मस्जिद में ले जा के रखो। बस मस्जिद के बुजुर्गों ने पहले कहा था कि लड़की को मस्जिद में रखना दुरुस्त नहीं, लेकिन जब इनका ख्वाब सुना तब कबूल किया। और कहते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औरत बीबी मरियम की खाला थी, वो ही पालने लगी। इनके वास्ते मस्जिद में एक हुजरा बनवा दिया। दिन को मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत करती और रात को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने साथ ले जाते। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद में एक हुजरे के अंदर रखकर ताला बंद करके घर को चले गए। 3 दिन तक मरियम इसमें बंद रही। चौथे रोज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद हुआ कि मरियम को मस्जिद के अंदर हुजरे में बंद कर आया हूँ। आह मार के उठे, अफसोस करने लगे, मैंने क्या काम किया कि इस लड़की को बेगुनाह भूखी प्यासी कोठरी के अंदर बंद कर आया हूँ। शायद मर गई होगी। जल्दी से जाके मस्जिद के हुजरे का दरवाजा खोल के देखते हैं कि अनवाओ इकसाम तरह तरह का खाना और मेवे इनके पास हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। जब नमाज से फरागत की, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, ये खाना और मेवे इस बंद कोठरी के अंदर कहाँ से आए? कौन लाया? वो बोली, अल्लाह के हाथ से आए हैं, फरिश्ते लाए हैं। सुभान अल्लाह। जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं है, जिस वक्त आता ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में पाता इसके पास कुछ खाना, बोला, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, कहाँ से आया तुझको ये खाना? बोली, अल्लाह के पास से आया, रिस्क देता है जिसको चाहे बेहिसाब। मरियम ने वास्ते रिस्क बेहिसाब कहा कि खाना दहशत से आया। सुभान अल्लाह। और नेमत दहशत की बेहिसाब है। बस हक़ ताला ने मरियम को 3 रात दिन दहशत के खाने से परवरिश किया। सुभान अल्लाह। बाद इसके फरिश्तों ने कहा, जिसका तर्जुमा ये है, जिस वक्त कहा फरिश्तों ने, ऐ मरियम, अल्लाह ने बुरगजीदा किया तुझको और पाक किया तुझको और बुरगजीदा किया तुझको सारे जहां की औरतों से। सुभान अल्लाह। ऐ मरियम, बंदगी कर अपने रब की और सजदा किया कर और रकू किया कर साथ रकू करने वालों के। सुभान अल्लाह। बेशक दोस्तों, जो अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी नेमतें बेहिसाब देते हैं, जन्नत की नेमतों से नवाजते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको भी जन्नत की बेपनाह नेमतों से नवाजे, हम पर भी अपना खसूसी रहम करम करे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।